آج جمعۃ المبارک کا خطبہ کا موضوع توبہ۔ یہ توبہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں توبہ کی اہمیت بیان فرمائی، توبہ کا حکم دیا اور توبہ کی اہمیت بیان کی ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، جمیعاً تم سب مسلمان، سب مومنین، ایھا المؤمنون، تمام مومن، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ توبہ کرو، اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس کی جو اللہ نے اہمیت بیان فرمائی ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیابی کا یہ طریقہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اب کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ توبہ اللہ پاک نے حکم دے دیا مومنوں کو، تو مومنوں کو کس طرح توبہ کرنی چاہیے اور کیوں توبہ کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب اللہ کی معصیت کرتا ہے، یعنی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ گنہگار ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو تائب ہے گناہ سے، توبہ کرنے والا ہے، ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرُّهُ ذَنبٌ، تو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اور اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اس محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ شیاطین کے جو وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچا لیتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اس پر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو وہ گناہ جو ہیں، کسی قسم کا بھی جو گناہ ہے، یعنی نافرمانی اللہ کی، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتا رہے گا تو نقصان نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر نیکیوں کی طرف آتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ اور یہ جو برائیوں سے بچنا ہے یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچاتا ہے، اور یہ اس بندے کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ سچی توبہ یہ نہیں کہ مسجد میں امام صاحب نے کروائی ہے جی واجب ان کے سامنے چلو کر لیتے ہیں تو باہر جا کے اپنی مرضی، من مرضی، اپنی موج میں، موج مستی میں نہ، جب کر لی اللہ کو حاضر ناظر مان کے، یہاں مسجد میں بھی اللہ موجود ہے اور اس ہر جگہ پر اللہ پاک موجود ہے، تجھے دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، اور وہ تیرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے کہ تو نے سچی توبہ کی ہے یا جھوٹی توبہ۔ جھوٹی توبہ زبان سے بھی کلمہ پڑھ لیا، سارا کچھ کر لیا، کہہ بھی دیا، اقرار بھی کر لیا، لیکن تصدیق سچائی دل کے اندر ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، اور یہ سچی توبہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے ساتھ اللہ محبت نہ کرے، تو دل کا ارادہ پختہ کرنا پڑے گا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو اس کا کوئی بھی گناہ، یعنی وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العالمین محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اپنی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے توبہ کر کے بچتے ہیں، مستقل طور پر وہ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، ایک توبہ کرنے والے اور ایک توبہ کے بعد مستقل طور پر پاک رہنے والے، پاکیزہ رہنے والے، جو اپنے خیالات کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور اپنے خیالات کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے اقوال کو بھی پاک رکھتے ہیں، زبان کو بھی پاک رکھتے ہیں، آنکھ کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے تمام جسم کے اعضاء کو پاک رکھتے ہیں، اور حلال پر جو ہے ان کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والے، طہارت میں رہنے والے، ہمیشہ
طہارت کا خیال رکھنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یعنی طہارت سے مراد ہر قسم کی طہارت، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی، رزق کی طہارت بھی اور اعمال کی طہارت بھی۔ ہر لحاظ سے جو لوگ طہارت کا خیال رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، توبہ کی کیا علامت ہے کہ بندہ کس طرح توبہ کرتا ہے؟ تو کیسے پتہ چلے کہ اس نے توبہ کی ہے یا توبہ اس کے دل کے اندر آئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندامت، ندامت اپنے برائیوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر، یعنی اللہ کی نافرمانیوں پر جو بندہ نادم ہو جائے، یعنی پشیمان ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور اس کو یہ اچھا نہ لگے کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں یہ اچھے کام نہیں ہیں، برے کام ہیں۔ الندامت توبۃ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اس کے دو جز اور علماء نے بیان کیے ہیں، اس کے دو جز اور ہیں۔ ایک تو ہے ندامت علی المعاصی اور دوسرا ہے ترک معاصی۔ پہلا ندامت ہے گناہوں پر، نادم ہونا، پشیمان ہونا، پریشان ہونا، اور دوسرا ہے گناہوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور تیسرا ہے استقامت علی الحسنات، استقامت کے ساتھ نیکیوں پر کاربند رہنا۔ یہ تیسرا جز ہے، یعنی یہ تین جز ہیں کس کے؟ توبہ کے۔ پہلے گناہوں پر نادم ہونا، پشیمان ہونا، سوچنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کہ یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جو بھی گناہ کیے میں نے یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ پختہ کر لے اور نیکیوں پر کاربند رہے۔ یہ تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ تو آج ہم نے یہ آگے حرمت والا مہینہ آ رہا ہے رجب شریف کا، کہ رجب کے اندر بھی پیارے محبوب علیہ السلام جو ہیں خصوصی طور پر رمضان المبارک کی سرکار تیاری فرماتے، روزے کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، اور محبوب علیہ السلام نے یہ توبہ کے حوالے سے ایک حدیث اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تین جز جو ہیں یہ ندامت کے، یعنی ندامت، ترک معاصی اور استقامت علی الحسنات، نیکیوں پر کاربند رہنا، مستقل مزاجی سے، استقامت سے۔ اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل کے، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ان فی البدن لمضغۃ اذا صلحت صلح جمیع البدن واذا فسدت فسد جمیع البدن الا وہی القلب۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ جب صحیح ہوگا تو تمہارا پورا بدن صحیح ہوگا، یہ خراب ہوگا تو تمہارا پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ الا خبردار، وہی القلب، اور یہ دل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دل ہے۔
کیونکہ دل کے اندر ہی تمام وسوسے آتے ہیں، دل کے اندر ہی اللہ کی توحید ہوتی ہے، اور دل کے اندر ہی اقرار ہوتا ہے، دل کے اندر ہی تصدیق ہوتی ہے، اور دل کے اندر ہی توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں توبہ کا جذبہ اللہ رب العالمین پیدا فرما دے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا کر دے تو اس کو یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جذبہ کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ تو باتیں ساری سمجھ میں آ گئی۔ اکثر محدثین فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو بری صحبت سے بچ جائے، بری صحبت میں نہ بیٹھے، برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائے، ان کی صحبت میں ان کے ساتھ میں نہ رہے، ان سے دور رہے۔ اگر دور رہے گا تو گناہوں سے بچا رہے گا اور نیک صحبت اختیار کرے۔ جس طرح کی صحبت اختیار کرے گا انسان، ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی نشئی کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھنا شروع کر دے، وہ نشئی بن جائے گا۔ کسی چرسی کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ چرسی بن جائے گا۔ کسی شرابی کے ساتھ بیٹھے گا تو شرابی بن جائے گا، اور کسی زانی کے ساتھ بیٹھے گا تو زانی بن جائے گا۔ اور جو علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ وہ نیک بن جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ علم کا کوئی نہ کوئی رنگ عطا کر دے گا، ان کے اوپر علم کا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کا جو واعظ جو تھا، اس واعظ کے اندر کوئی بندہ آیا کرتا۔ ایک دفعہ آیا، اس پر بہت اثر ہوا، وہ چلا گیا تو راستے میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ رہنے دے یار، یہ کیا وقت ہی ضائع ہوتا ہے، کیا ملا ہے؟ دنیا کے حساب سے وہ سوچنے لگ گیا، وہ بھاگ گیا، دوبارہ نہیں آیا۔ بہت عرصے بعد پھر آ گیا، پھر بزرگوں کا وہی انہی بزرگ کے پاس وہ واعظ سنتا رہا، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں اس بزرگ کی تبلیغ سے، ان کے خلوص سے، کیونکہ جو اللہ کے نیک لوگ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے وارثین ہیں، وہ دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی جتنی مرضی مذمت کرے، جتنی مرضی مخالفت کرتا رہے، وہ دین کا کام نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کہ یہ مخالفت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور حمایت رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ 1,00,000 لوگ بھی مخالف ہو جائیں اور ایک بندہ بھی اس کے حق میں ہے تو وہ ایک اللہ کی طرف سے جو ہے رحمان کی طرف سے ہوگا۔ وہ ایک بندہ تمام 1,00,000 بندوں سے بھاری ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ رحمان کی طرف سے اس کی حمایت ہو رہی ہے۔ کیونکہ اللہ کے کلام کی، تبلیغ کی، اسلام کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فیصلہ ہے اور یہ ہونا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین بڑے بڑے ایسے واقعات میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی حمایت بڑی حمایت ہے، تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ ہیں اور ادھر سے لشکر جو ہے پتہ ہے کتنا تھا؟ 1,000 سے بھی زیادہ لشکر تھا، اور ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں اور ساز و سامان بھی ہے جنگ کا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو 313 ہیں، ان میں اکثر نہتے ہیں اور گھوڑے بھی نہیں ہیں زیادہ، چند گھوڑے ہیں اور چند تلواریں ہیں، لیکن حمایت اللہ رب العالمین کی ہے۔
کہ حق اور سچ والے کم ضرور ہوں گے لیکن وہ غالب رہیں گے، اور اب بھی غلبہ اسلام کا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو دین کے غلبے کے لیے بھیجا ہے، اور دین کا غلبہ ہے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت، اور اسلام کا غلبہ ہے، اور ہمیشہ اسلام کا ہی غلبہ رہے گا۔ تو میرے دوستو، غلبہ ہمارے اندر جذبہ ایمان کا اور عمل کا تب آئے گا جب ہم سچی توبہ کریں۔ تو یہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر تو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم سے جو بھی کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہم سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دیں، اور یا اللہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اور یا رب العالمین ہمیں استقامت علی الحسنات عطا فرما دے۔ ہم 5 وقت نماز جو فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کریں گے، اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا؟ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ جو ہے اپنے ہر بندے کے اختیار میں ہے، زبان تو ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس عمل سے کوئی روک نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یا رب العالمین ہمیں استقامت علی الحسنات عطا فرما دے۔ محبوب علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا فرما لیں۔